بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی، لاہور پاکستان سے۔ بے پناہ خبریں ناظرین، آج پہلا دن ہے کہ گفتگو کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ گزشتہ 48 گھنٹوں سے سینکڑوں لوگوں سے فون پہ بات ہوئی، چاہے پاکستان پر افغان حملہ ہو، پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار جو آج کامیاب ہوئے سہیل افریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کا ایشو ہو، تحریک لبیک پر ہونے والے بدترین کیریکٹر کا ڈاؤن، اور ہمارے پولیس والوں کی شہادت اور بھاری نقصان پہ سینکڑوں لوگوں سے بات کی۔ نہ حقائق زبان بیان کرنے کے لیے ہمت ہے، نہ حالات ہیں، دل دکھی ہے۔ یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، جو کوئی بھی ملکی مفاد کے خلاف جا رہا ہے اس کو نیست و نابود کر۔ بڑی کڑی آزمائش میں پاکستان آ چکا ہے ناظرین، اس وقت جوش میں نہیں ہوش کا ہے، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن عام شہری ہو۔ خدا کے لیے ملک کو تباہی کی طرف جانے سے بچائیں۔ سعودی اور افغانستان حکومت کے طالبان دہشت گرد پاکستان پر حملہ کیا، سعودی عرب قطر نے فون کیا۔ اس کا پہلا بھی راستہ نکال دیا جا سکتا، لیکن کسی بھی دہشت گرد کو ملک کا من تباہ کرنے کی لیکن حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جو ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی بولتی رہی۔ ایک طویل داستان ہے ان کے بیانات کی، جو ظلم و ستم انہوں نے ڈھائے وہ 78 سالہ تاریخ میں نہیں۔ ناظرین، سینئر صحافیوں سے، ریٹائرڈ پولیس افسران سے، سیاستدانوں سے، وکلاء سے اتنی گفتگو کی، ہر آدمی کہتا تھا کیا بنے گا میرے ملک کا، میرے پاکستان کا کیا بنے گا، لیکن شاید طاقت کے نشے میں اندھے کچھ لوگ اپنی ذات کو ملک سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناظرین، اطلاعات ہیں کہ طریقے لبیک کے مرید کے میں بختربند گاڑیوں پر حملے کیے گئے اور بہت ساری بھاری جانی نقصانوں کی اطلاعات ہے، بہت زیادہ نقصانات ہے۔ ہمارا ایک انسپیکٹر بھائی بھی شہید ہو گیا، پولیس والے بھی زخمی ہوئے، لیکن یہ کیوں ہوا؟ اسے ایمیکیبلی حل کیوں نہیں کیا؟ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، سانیہ ماڈل ٹاؤن ہو، تحریک منہاج القرآن کے باہر 26 نومبر ہو اسلام آباد، اور اس طرح انسانی جانوں سے ضیاع کیوں ہوتا ہے؟ انسان تو انسان سے محبت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ مسلمان کا مذہب تو دیتا ہی امن کا ہے۔ خیر، تمام کے خیبر پختونخوا میں عمران خان بانی پی ٹی کا توشیہانہ 2 کے کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی تھی۔ آج تمام تر دھمکیوں، سازشوں، رکاوٹوں اور گورنر کے پی کے فیصلہ گنڈا غیر عینی، پہلے کہتے ہیں استعفیٰ نہیں ملا، پھر کہتے ہیں استعفیٰ نہیں ملا، پھر کہتے ہیں استعفیٰ نہیں ملا، پھر کہتے ہیں ہینڈ رائٹنگ ہونا چاہیے، وہ بھی مل گیا، پھر کہتے ہیں سائن نہیں ہے، پھر کہتے ہیں بدھ کو آؤں گا۔ آئین کو توڑنے والے یہ آئین شکنوں کو کون روکے گا؟ کب روکے گا؟ اب تو وطن عزیز کی سلامتی کا ہے، ہم سب کو اختلافات ختم کرنے ہوں گے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود، رکاوٹوں دھمکیوں کے باوجود، سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پہلی ہی تقریر میں جہاں بہت سارا کہا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ چلوں گا، آپریشن نہیں ہونے دوں گا، قبائلی علاقے سے متوسط طبقے کا ہوں، بعض حکومتوں کو انہوں نے وارننگ بھی دی، اور سب سے اہم بات انہوں نے کہا پاکستان کے بہادر، دلیر میرا بھائی شہید ارشد شریف، جسے پاکستان میں 16 مقدمہ درج کیے گئے، ملک کی زمین تنگ کی گئی۔ اس کے علاوہ درجنوں صحافیوں کے ساتھ ظلم کی داستان طویل ہے، لیکن میں ان کا شکریہ کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے شہید ارشد شریف نے پہلے خطاب میں کہا، شہید ارشد شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، یہ ان کے الفاظ سنیں۔ میں پاکستان کے سب سے بڑے صحافی، پاکستان میں ایک ایسی صحافی جس نے شہادت قبول کی لیکن ظالموں کے آگے سر نہیں جھکایا، شہید ارشد شریف کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سہیل افریدی کو خیبر پختونخوا میں 90
اراکین نے ووٹ دے کر قائد ایوان منتخب کیا۔ انتخابات سے پہلے اپوزیشن جماعتوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، پہلے گئے، مان لیا۔ 90 میں سے ایک بندہ نہیں توڑ سکی پوری وفاقی حکومت، پورا زور لگا کے سر سے لے کے پیر تک نوٹوں کی بوریاں کھول کر۔ اتنی فاش ناکامی آج تک کسی حکمران کے زمرے میں نہیں آئی۔ وفاقی حکمران کے وزراء اور کچھ چمچے کرچے حقائق کو مسخ کر کے جھوٹے اور زہریلے پراپوگنڈے کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا بندہ، نون لیگ کا، پی ٹی کا، سب قابل احترام ہے۔ صحافی تو ہوتا ہی غیر جانبدار ہے۔ اگر کل کسی نے بہت برے کام کیے، آج اچھا کیا، تو ہمارا کام ہے اس کے اچھے کام کی تعریف کرنا اور پرانا ریفرنس بھی دینا پڑے دے۔ لیکن کل اگر کسی نے بہت اچھے کیے، آج برا کیا، تو اس کی نشاندہی کرنا ہے۔ صحافی اور پارٹی ترجمان میں فرق ہوتا ہے۔ صحافی کا کام حقائق لانا ہے۔ لیکن اب آ جاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کا کھلاڑی آج وزیر اعلیٰ بن گیا اور تمام لوگوں کو ناکامی ہوئی۔ اعظم سواتی اور جنید اکبر خان کا اور سلمان اکرم راجہ کا، علی امین گنڈا پور کا مثالی تھا۔ انہوں نے کہا میں شاید آپریشن نہیں رکوا سکا، عمران خان کی ایک کال پر کر دیا۔ پہلے علی امین گنڈا پور نے سارے دھونے دھو دیے، ہو سکتا ہے کوئی کمپرومائز کہیں کیا ہو، لیکن جس طرح انہوں نے رول ادا کیا وہ بھی قابل تعریف ہے۔ ہمارے سیاست دانوں کو بھی ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی لے لی تھی، لیکن ڈیل کر کے جدے اور لندن نہیں بھاگا تھا۔ تو آج بھی بھٹو اس لیے پیپلز پارٹی اگر جو کچھ جتنے پرسنٹ آ گئی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی ہے۔ نون لیگ تو شروع سے ہی ضیاء الحق سے چلی اور آج کل بھی طاقتوروں کی ریموٹ سے چلنے والا ایک کھلونا ہے، اس سے زیادہ سیاسی حیثیت نہیں، کبھی ان کا ووٹ بینک تھا۔ ان سارے سیناریوں میں آپ کو جو مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف تراشے گمشدہ ملیں گے۔ وہ 2-4 وزیر رکھے ہوئے ہیں، غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، آج ان کا نام بھی نہیں ہوگا۔ انتخابات سے پہلے خیبر پختونخوا وزیر تمام جماعتوں نے اجلاس کا بیٹھ کے اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی نے رولنگ دی کہ آج کا اجلاس آئینی ہے، اور علی امین گنڈا پور نے فلور آف دی ہاؤس میں بھی استعفے کا اعلان کیا، کو 15ویں دفعہ کیا۔ انہوں نے کہا بلڈیڈ کے سربراہ احمد بلال محبوب اور دیگر قانونی ماہرین کے مطابق آئین میں صرف وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں تحریر شدہ استعفے کا ذکر ہے، گورنر کی منظوری کا متعلق ذکر کہیں نہیں لکھا۔ اسی لیے بیرسٹر سینیٹر علی ظفر آج پشاور ہائی کورٹ میں تھے، اگر یہ کوئی گڑبڑ کرے تو وہاں جواب دے سکیں۔ اس لحاظ سے عمران خان کی حکمت عملی نے آج ان تمام سیاسی قوتوں کو شکست دے دی جو سیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کے لیے دعوے کر رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، غیر آئینی غیر قانونی اچتر کروا رہے تھے۔ فٹے میں تمہارا ناکام سیل افریدی کے مختلف تقریروں کے کلپ آپ خود سن لیں۔ نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ عمران خان صاحب، میں آپ کا عاشق ہوں، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے شاید آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو سیاست کرتے تھے، آج پہلی دفعہ آپ عاشق دیکھ رہے ہیں۔ ہم عشق کرتے ہیں اپنے لیڈر، اپنے قائد سے۔ تو جناب عمران خان صاحب، آپ نے جس طرح مجھے، میری قوم کو، قبائلیوں کو، پختونوں کو، پورے پاکستان کو جو عزت بخشی، جو شعور دیا، جو بہادری ان میں ڈالی، تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف عمران خان کی چلے گی انشاءاللہ۔ میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اس وقت مجھ پر اعتماد اور یقین کیا جس وقت پاکستان تحریک انصاف پر، خیبر پختونخوا پر، پاکستان پر انتہائی سنگین حالات ہیں اور مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے کارکنان کو، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں، پاکستان کی جتنی عوام ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا ہمارے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، ان کو یقین دلاتا ہوں
کہ عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کر دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان کے ساتھ ساتھ ان سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ بنے انہوں نے آپ نے کلپ سنے، اس میں ایک محب وطن پاکستانی نظر آتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ مل کر کے پی کے اور ملک کو مضبوط کرنے کا ارداد کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک ان کے قائد عمران خان کی رہائی کا مسئلہ تو پرامن طریقے سے اس کی جدوجہد جاری رکھیں۔ یہ ماضی میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کرتی رہی، نواز شریف کے لیے بھی کرتی رہی، گو کہ ان کے بندے نہیں نکلتے، لیکن یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ سہیل افریدی کو وزیر اعظم روک رہے ہیں کہ دعوے ناکام ہو گئے۔ سہیل افریدی نے منتخب ہونے کے بعد ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مرد دم تک عمران ہی ان کا قائد ہے اور اسی کے نظریے کے تحت صوبے کو چلایا جائے گا۔ سہیل افریدی کے کلپس آپ نے بہت ذرا سنے۔ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ انہیں فخر ہے کہ وہ ایک قبائلی اور دہشت گردی کے معاملے میں عوام کی منشا کے مطابق حل کیا جائے گا۔ سہیل افریدی نے اسمبلی کے فلور پر بیان میں آپریشن کی مخالفت بھی کی۔ میں نے کہا آپ نے پوری طرح سارے ان کے کلپ سنے ہیں۔ شہید ارشد سے لے کے ایک مسئلے پر حل کیا، ایک متوسط طبقے کا وزیر اعلیٰ بنے اور وہ ایمانداری سے کام کرے، ملک کی مفاد میں کام کرے، اور مجھے یقین ہے وفاق اپنی غلطیوں کا ازالہ کر کے معذرت کرے گی اور مل کے ملک کا امن قائم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس طرح کا کوئی تصادم پاکستان اور پاکستان کی عوام کے مفاد میں نہ ہوگا۔ دوسری جانب ناظرین، پولیس کو جس طرح بے لگام کیا گیا ہے، پنجاب میں سب سے زیادہ کرپشن ہے۔ میں آپ کو یقین سے اپنی انفارمیشن بیس پہ کہتا ہوں، اختلاف کرنا حکومت کا حق ہے۔ ہر کام میں کرپشن، ڈومیسائل سے بننے سے لے کے لائسنس بننے تک، آپ کی ایک حرکت کرنے سے کاروبار ایک سٹور کھولنے تو 4-5 محکمے منتھلی لینے آ جاتے ہیں۔ مبینہ طور پر یہ بات سروے کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بات خود وزیر ڈیفنس خواجہ خاصف نے کہا تھا بیوروکریسی پلید ہے، اور ان کا اے ڈی سی آر پکڑا گیا تھا، اور علی ورک نامی بندے کے بارے میں اس نے کس سرکاری افسر کی، کس سیاستدان کی پرتگال، اسپین، سوئٹزرلینڈ اور دیگر ممالک میں پراپرٹی بنائی ہے، اس کی تفصیلات کے لیے سنا ہے کہ محکمے انکوائری کر رہے ہیں۔ اربوں روپے کی پراپرٹی ہیں، نام نہاد دیانتدار بننے والوں کی۔ خیر وہ بات دوسری طرف چلے گئی۔ اب آتے ہیں طریقے لبیک کے مارچ میں مرید کے میں کریک ڈاؤن، خوفناک کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اس سے پہلے سعد رضوی مطالبہ کرتے رہے، آئے ہم سے مذاکرات کریں، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، ہم اپنا دھرتا حلم کرتے ہیں، لیکن نہیں کیا گیا۔ جہاں پر بھاری جانی نقصانوں کی اطلاعات ہے، گلی محلوں میں انسانی خون تھا، پولیس کا یہاں طریقے لبیک والوں نے بہت بھاری بتایا ہے۔ اللہ کرے کیونکہ پاکستان نیشنل ٹی وی تو کوئی کردار ادا نہیں کر رہا۔ پولیس کی پریس ریلیز ہے کہ ان کے لوگ، انسپیکٹر شہید ہوئے جو میرا بھی بھائی تھا، بڑا نوجوان خوبصورت تھا، زخمی ہوا، لیکن وہ بھی کہتے ہیں ہمارے درجنوں لوگوں کی شہادتوں کا اس سے بھی زیادہ ثبوت ہے، لیکن میں کیونکہ سرکار اس پہ خاموش ہے، ملک میں اظہار رائے پر پابندی ہے، عدلیہ کی بے توقیری ہے، وکلا بھی باہر ہے، اس وقت پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے۔ خون کسی کا بھی بہے، کسی سیاسی پاکستانی کا ہے، خدا کے لیے خون بہانا مشغلہ چھوڑ دو۔ یہ ہر دور میں بہتر ہے، ہر طاقتور سمجھتا ہے یہ طاقت ساری عمر میرے پاس رہنی ہے، لیکن جب وہ قصہ ماضی بنتا ہے تو چلنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ میں نے کئی طاقتوروں کو چلنے سے قاصر دیکھا ہے۔ ناظرین، طریقے لبیک کے بھاری جانی نقصان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور لا تعداد کر رہے ہیں۔ ایسی نقصان آیا ہے کہ جو میں آپ کو تفصیلات نہیں بتاؤں گا۔ کل شام تک تو مذاکرات کی باتیں چل رہی تھی، اور پی ٹی ایل نے مذاکرات شروع ہونے کے بعد مارچ کو آگے بڑھنے سے بھی روک دیا تھا۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا جس کے باعث اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے کا فیصلہ کیا، بختر بند گاڑیاں لگائی گئی، سنائپر لے جائے گئے، ان کو گولیاں چلائی گئی، چاروں طرف سے گھیرے ڈال کے، شمال، مشرق، جنوب، ہر طرف لاشیں، پولیس پر گولی، پولیس کہتے ہم پر بھی گولی چلائی، پٹرول بم پھینکے۔ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ احتجاج پرامن نہ تو پرتشدد ہوتا ہے۔ پھر اچانک کیا ایسا ہوا؟ اس کریک ڈاؤن کے بعد اب لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ آئینی قانونی طور پر سہیل افریدی عمران خان بن چکا ہے، اور ان کی پہلی تقریر کے بہت سارے کلپ میں نے آپ کو سنائے۔ اگر اب انہیں کام کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی تو کے پی کے میں سے اٹھنے والا طوفان
حکومت کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ میں بات آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں، لگڑ بگڑ کچھ چمچے کرچے سیل افریدی پر تنقید کر رہے ہیں، کریں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن خدا کے واسطے ملک میں جلتی پر آگ نہ چڑھے، ملک میں لگی ہوئی آگ کو پٹرول سے بجھانے کی غلطی نہ کریں۔ یہ ملک پہلے ہی ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سابق وزیر اعظم جو مسلم لیگ نو شاہد خان افریدی نے بھی کہا کہ گولی کیوں چلائی، شاہد افریدی نے بھی کہا گولی کیوں چلائی، سعد رضوی نے بھی کہا گولی کیوں چلائی۔ ابھی جانی نقصان کیونکہ آفیشل دونوں کی طرف سے نہیں آیا، پی ٹی آئی پر گفتگو پر لبیک پر پابندی ہے، ٹی ایل پی کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بالکل نہتے لوگوں پر گولی چلانا ناانصافی ہے۔ شاہد خٹک بہت دبنگ بولتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، میں ان کو بھی اللہ ان کی بھی حفاظت کرے، اور ہم ہارون رشید نے کہا سیل افریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں اور ایک ایم پی اے بھی خریدا یا اٹھایا نہ جا سکا، ڈرایا نہ جا سکا، اندیشہ ہے کہ انہیں منصب سنبھالنے اور کام کرنے کی اس اجازت نہیں دی جائے گی۔ نتیجہ معلوم ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مفاد میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو خیبر آزادی سے بروکار نہ دی جائے۔ اگر انہوں نے یہ روکا تو یہ تباہی کریں گے۔ سپیکر کی رولنگ کے چند لفظ آپ سن لیں۔ واضح کرتا ہوں کہ آئین کیا کہتے ہیں اور کس طرح ہوگا، اور یہ طریقہ کار جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے یہ بالکل غیر آئینی ہے اور قانون کے غیر مطابق ہے۔ بیک پر گولیوں کے بہت سارے احتجاج کیے گئے۔ میں شاہد حقان عباسی نے ایک بیان دیا ہے اور بڑا خوبصورت ان کا بیان ہے۔ میری اسد کیسر صاحب سے بھی بات ہوئی جو پی ٹی اے کے سیکرٹری جنرل رہے، وہ بھی کہہ رہے تھے خدا کے لیے میں حکومت اور اپوزیشن تمام جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں ملکی مفاد میں فیصلہ کریں۔ کے پی کے کی منتخب حکومت کو اگر کام نہ کرنے دیا تو بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف بیرسٹر علی ظفر نے کیا کہا، اب ان کی بات بھی سن لیں۔ یہ بڑے آئینی، ان کے والد بھی بہت بڑے وکیل تھے، سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے۔ بیرسٹر علی ظفر کیا کہتے ہیں؟ ان کو اس آئین کی جو روح ہے نا اس کے مطابق گورنر صاحب کو ایکٹ کرنا چاہیے۔ گورنر صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے ان کا کوئی آئینی یا قانونی حق نہیں ہے وہ خط لکھنے کا۔ آئین بڑا واضح ہے، آپ اگر چیک دیکھیں آرٹیکل 130 تو اس میں سارا پروسیجر دیا ہوا ہے کہ آپ نے ریزگنیشن کس کو دینی ہے اور کس طرح دینی ہے۔ صرف یہ لکھا ہے کہ چیف منسٹر نے اگر ریزائن کرنا ہے تو اس نے اپنے ہاتھ سے ایک خط لکھ دینا ہے اور وہ خط لکھنا ہے ریزگنیشن۔ ناظرین، اس وقت حکومت پاکستان تمام سرکاری ادارے اور عوام کو پاکستانی مفاد میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ کوئی بھی جذباتی فیصلہ، کوئی بھی طاقت کا بے جا استعمال یا سرکاری اداروں کے خلاف بغاوت کسی بھی طرح ملکی مفاد میں نہیں۔ وکلا بھی سڑکوں پر ہے، پورا ملک میں احتجاج ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے حکومت ہوش کے ناخن لے گی اور موجودہ حالات پر شاہد حقان عباسی کا میں آپ کو بارہا کہہ رہا تھا، اب ان کا کلپ مل گیا ہے۔ اب یہ شاہد حقان عباسی سابق وزیر اعظم ہے، نواز شریف کے قریب ہے، محمد زبیر کی بات بھی بتا چکا ہوں، وہ سب فکر مند ہے پاکستان کے لیے، حکومت کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے۔ شاہد حقان عباسی کا کیا لگتا ہے؟ گولی جب چل جائے، گولی آپ کی ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے۔ آپ نے ہر قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی، آپ نے موٹر وے بند کیے، پھر بھی مظاہرین یہاں پر آ گئے۔ کیسے آئے؟ آپ کو گولی چلانی پڑی منتشر کرنے کے لیے، ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے جو آپ پر حملہ آور نہیں ہو رہے تھے۔ مجھے کوئی ویڈیو دکھا دے کہ انہوں نے حملہ کیا ہو کسی پولیس والے پر، بغیر اشتعال کے اگر گولی چلے گی تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ آج حکومت کو معافی مانگنی چاہیے۔ شاہد حقان عباسی کہتے ہیں گولی کیوں چلائی بغیر ناکامی میں؟ گولی چلانا حکومت کی ناکامی ہوتا ہے، حکومت کو معافی مانگنی پڑے گی۔ دیکھیں گے کہ ہم سب اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں کہ غلطی کو ماننے کی بجائے اور غلطیاں کرتے ہیں اور ملک کی نقصان کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ایک ایک انچ کی اور ہر محب وطن کی حفاظت ہو رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔